کہا جاتا ہے کہ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، بعض اوقات ایک جملہ، ایک حکایت، ایک واقعہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ صدیوں پہلے ایران کی سرزمین پر ایک درویش اور دانشور گزرے جنہیں دنیا شیخ سعدی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ، ان کی تحریر میں چھپا ہر سبق آج بھی ہماری زندگیوں کو روشنی دیتا ہے۔ حکایات سعدی محض کہانیاں نہیں، یہ آئینہ ہے انسان کی فطرت کا، رہنمائی ہے زندگی کے بھٹکتے مسافروں کے لیے، اور دوا ہے ان دلوں کے لیے جو حکمت سے خالی ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں شیخ سعدی کی وہ 3 حکایات جو چھوٹی ضرور ہیں لیکن ان میں چھپی دانائی انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے دل کو کھول کر، عقل کو تھام کر اور روح کو جگا کر سنتے ہیں حکمت سے بھرپور وہ 3 سچے موتی جو صدیوں سے دلوں کو جگاتے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے رزق کا انحصار بادشاہ وقت کی سخاوت پر موقوف تھا۔ وہ شاہی باورچی خانے چلا جاتا اور وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لے آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اسے کھانا لانے کو کہا تو اس نے کہا کہ آج ہمیں کھانا نہیں ملے گا کیونکہ بادشاہ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج شاہی باورچی خانہ بند رہے گا۔ بیوی افسردہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ کیا بادشاہ کے روزے کی وجہ سے آج ہمارے بچے بھوکے رہیں گے؟ ایسے روزے رکھنے سے تو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھتا اور ہمارے بچے بھوک کی شدت سے پریشان نہ ہوتے۔ روزہ رکھنا اسے زیبا دیتا ہے جس کے دسترخوان سے صبح شام غربا و مساکین کھانا کھاتے ہوں۔ اپنی محنت کے ذریعے دوسروں کو فیض پہنچانے والا دنیا دار اس روزہ دار سے افضل ہے جس سے دوسروں کو فیض نہ پہنچے۔ اگر تمہاری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر تیرا روزہ رکھنا کس کام کا ہوا؟ دوپہر کے کھانا کو بچا کر رکھ لینا اور پھر بعد میں اسے خود ہی کھا لینا کوئی بات نہیں، اور روزے کا اصل مفہوم یہی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے نفع پہنچایا جائے۔ اب اس حکایت کا مطلب کیا ہے؟ اس حکایت میں حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ روزے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا ہو اور تمہاری ذات سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ روزہ رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کسی غریب کو کھانا کھلا دو۔ اللہ نے روزے کے اصل مفہوم سے آگاہی کے بغیر روزہ رکھنے کو فاقہ کشی سے تشبیہ دی ہے۔ بس روزہ رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ یہ بھلائی کا ذریعہ ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ۔ آئے دوسری حکایت سنتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے ایک لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے بسی کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ اس درویش کے دل میں خیال آیا کہ اس لومڑی کے رزق کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا جبکہ یہ شکار کرنے کے بھی قابل نہیں۔ درویش ابھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو دیکھا جو منہ میں گیدڑ دبائے اس لومڑی کے نزدیک آیا۔ اس نے گیدڑ کے گوشت کا کچھ حصہ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ لومڑی نے اس باقی کے گوشت میں سے کھایا اور اپنا پیٹ بھرا۔ درویش نے سارا ماجرا دیکھا تو اسے اتفاق قرار دیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لومڑی دوبارہ اپنا پیٹ کیسے بھرے گی وہیں قیام کیا۔ اگلے روز بھی وہی شیر منہ میں گیدڑ دبائے اس جگہ آیا اور اس نے کچھ گوشت کھانے کے بعد باقی ویسے ہی چھوڑ دیا۔ لومڑی نے وہ باقی گوشت کھا لیا اور اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کے رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنے رزق کے لیے کوئی جستجو نہیں کروں گا اور میرا رزق اللہ مجھے خود پہنچا دے گا، جس طرح سے لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچایا جا رہا تھا۔ درویش یہ فیصلہ کرنے کے بعد ایک جگہ جا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رزق بھی اسے پہنچ جائے گا، مگر کئی دن گزر گئے، اس کے لیے کھانے کی کوئی شے نہ آئی، یہاں تک کہ وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچ گیا۔
اس دوران اس نے نزدیک ایک مسجد کے محراب سے یہ آواز سنی کہ اے درویش، کیا تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے یا پھر شیر جو اپنا شکار خود کرتا ہے، جس میں سے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ اب اس حکایت سے ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اس حکایت میں کہ رزق پہنچانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اچھا بھلا ہو اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے جب رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ اسے بیٹھے بٹھائے رزق پہنچائے گا، بلکہ اس کے لیے اسے جستجو کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، پھر اللہ سے امید لگانا ہوگی کہ وہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا۔ وہ لوگ جو محتاج ہیں اور محنت نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ انہیں ان کا رزق ملتا رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ کچھ نیک لوگ مسجد میں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ گیا۔ وہ شہزادہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی ان نیک لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا کہ یہ بد کردار اس قابل ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کی جائے، آپ اس کے حق میں بد دعا کریں۔ اس نے جس طرح ہماری اور اللہ کے گھر کی توہین کی ہے، اللہ جانے اور کتنے لوگوں کو یوں ہی تنگ کرتا ہوگا۔ مرشد نے جب مرید کی بات سنی تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، الہی یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھنا۔ مرشد کی دعا سن کر مرید حیران رہ گیا۔ اس نے مرشد سے کہا، حضرت یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک فاسق اور فاجر کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ مرشد نے جواب فرمایا کہ تم خاموش رہو، تم وہ نہیں جانتے جس کا علم مجھے ہے۔ کچھ دنوں بعد مرشد کی یہی کہی ہوئی باتیں اس شہزادے کے کانوں میں گئیں۔ اس نے اسی وقت شراب نوشی اور دیگر تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے اس مرشد کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ ان مرشد نے شہزادے کی دعوت کو قبول کر لیا اور شہزادے کو زندگی گزارنے کے بہترین اصولوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے قبل وہ جو زندگی گزار رہا تھا وہ اسے ہلاکت میں مبتلا کرنے والی تھی۔ شہزادے نے ان کی نصیحت کو قبول کیا اور تمام آلات موسیقی اور شراب کے جام توڑوا دیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی۔ اب اس کا تمام وقت عبادت الہی میں بسر ہوتا تھا اور اس کا اپنی گزشتہ زندگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے باپ کی نصیحت کو بھی قبول نہ کرتا تھا اور اب ہر وقت مسجد میں بیٹھا عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ سچ تو یہی ہے کہ اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے متاثر کیا جا سکتا ہے اور سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نرم بات کا ہوتا ہے۔ اب اس حکایت سے دوستوں ہم نے کیا سیکھا کہ حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو متاثر کرنا ہے تو اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے متاثر کرو۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہترین اخلاق کا نمونہ تھے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کا جواب زیادتی سے نہ دو بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔ بے شک اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی طاقت سے پہلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب باتوں پر یقین اور ان پہ یقین رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔